للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ نمبر 27 سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف سنیے۔ سفر شریف کا مبارک مہینہ 20 سفر کو عالم اسلام کی مشہور و معروف ہستی تاجدار لاہور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ کم و بیش 400 ہجری کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تقریباً 34 سال کی عمر مبارک میں لاہور آئے، یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کا پیغام پھیلایا۔ آپ نے اپنے بیانات کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی کرامات کے ذریعے بے شمار غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں شریعت اور سنت کا پیکر بنایا، اور کئی عالم بنائے، کئی حفاظ بنائے، اور کئیوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقام و مرتبے عطا فرما دیے۔ کم و بیش 30 سال کے عرصے میں اپنی بر صغیر کے ایک انقلاب برپا کرنے والی شخصیت میں آپ پختہ قول کے مطابق پکا قول یہ ہے کہ آپ نے 465 سن ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ مزار پاک جو ہے لاہور میں ہے۔ آپ کی ہی نسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء داتا کا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ کیا غرض کے در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، کیا غرض کہ در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، ہے سلامت آستاں آپ کا داتا پیا۔ جھولیاں بھر بھر کے لیے جاتے ہیں منگتے رات دن، جھولیاں بھر بھر کے لیے جاتے ہیں منگتے رات دن، ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کشف المحجوب کا تعارف یہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی۔
آپ بہت ماہر عالم دین تھے، آپ نے کئی کتابیں لکھیں، مگر افسوس کہ اب آپ کی ساری کتابیں تو نہیں ملتی، نہیں موجود۔ ایک زبردست کتاب کشف المحجوب مل جاتی ہے۔ کشف المحجوب ایسی زبردست کتاب ہے کہ بڑے بڑے صوفیہ کرام اس کتاب کو باقاعدہ پڑھتے بھی تھے اور اپنے شاگردوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ یہ داتا حضور کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس کا معنی یہ ہے کہ دل کے پردے کھولنے والی کتاب۔ کتاب کے نام کا معنی یہ ہے کہ دل کے پردے کھول دینے والی کتاب۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جسے پیر کامل نہ ملے نا، جس کو پیر کامل نہ ملے، اب وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ کشف المحجوب پڑھ لے تو پیر کامل مل جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کشف محجوب ہے فیض داتا حضور، کشف محجوب میں زندگی کا سرور ہے، یہ نسخہ نایاب دل کے لیے، جو پڑھے دل لگا کر سمجھ کر اسے۔ میں سب سے پہلے کشف میں داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے معرفت کو بیان کیا کہ معرفت کیا ہے۔ یہ کتاب میں آپ نے فرمایا یعنی آدمی کے دل کے پردے کھولنے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اللہ پاک کی پہچان ہے، کہ اللہ پاک کو پہچانا جائے۔ معرفت بہت اہم موضوع ہے۔ معرفت جو ہے یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ اب معرفت کہتے کسے ہیں؟ اللہ پاک کی معرفت ملنے کے فضائل کیا ہیں؟ معرفت ملتی کیسے ہے؟ ہم کون کون سے عمل کر کے کس کس طریقے سے معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ کشف المحجوب شریف کی روشنی میں آج ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یوں داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر بھی ہو جائے گا، آپ کا عرص مبارک جاری ساری ہے، اور ہمیں سیکھنے کو سبق بھی مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیں آیت کریمہ پہلے سمجھتے ہیں اس کی۔ ہم نے ابتدا میں آیت کریمہ سنی، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ فرمایا۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو کہ علم تفسیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے۔ یہاں جو آیت کریمہ میں فرمایا اللہ نے کہ میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو عبادت کا لفظ آیا نا اس آیت میں، امام مجاہد فرماتے ہیں یہاں سے مراد معرفت ہے۔ یعنی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا فرمائے تاکہ میری معرفت حاصل کریں، میری پہچان حاصل کریں۔ معرفت کا مطلب میں نے عرض کیا کہ پہچان، اللہ کی پہچان۔ ایک حدیث قدسی سنیے کہ جسے بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور اس ہی حدیث پاک سے بڑے بڑے مسائل کا حل بھی نکال دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَن، پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں،
چنانچہ میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ پتہ چلا مخلوق کو پیدا کیا گیا اس لیے تاکہ بندہ اللہ پاک کی پہچان حاصل کر سکے۔ اللہ پاک نے پیدا اس لیے کیا کہ ہم رب کی پہچان حاصل کر سکیں، آداب بندگی سیکھیں اور اللہ پاک کی کمال بندگی اختیار کر لیں۔ یہ مقصد تھا ہمیں پیدا کرنے کا۔ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اس بات کو اب سمجھیے کہ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا تاکہ اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کریں۔ یہ صرف ایک کام ہمارے ذمے کر دیا گیا، ہمارے سپرد یہ کام کر دیا گیا کہ پورا کرنے کے لیے دیکھیں یہ کام جو ہمیں دیا گیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اب بھیجنے سے پہلے ہمارے لیے اہتمام کیا کیا کر دی اللہ نے، دیکھیے گا کہ زمین ہمارے لیے پیدا کی۔ ہماری پیدائش سے پہلے یہ اہتمام ہو چکے تھے کہ ہمارے لیے یہ اہتمام کر دیا گیا۔ زمین ہمارے لیے پیدا کی گئی، ہماری پیدائش سے پہلے بن گئی۔ آسمان کا شامیانہ تان دیا گیا، درخت، پھول، پتے، باغات، یہ سجاوٹ، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ ٹمٹماتے ستارے، اربوں نوری سالوں پر پھیلی ہوئی یہ کہکشاں، یہ پورا نظام شمس یعنی سورج کا نظام، پھر زمین سے اگتے پودے، رنگ رنگ چیزیں، الگ الگ ذائقوں سے بھرے ہوئے پھل، یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل عطا فرما دی۔ اللہ پاک کی معرفت حاصل کر کے صرف اور صرف اسی سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے دل بھی عطا فرما دیا۔ پھر چونکہ یہ صرف عقل کافی نہیں تھی، یہ دل کافی نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کتابیں نازل کی گئیں، ہماری ہدایت کے لیے یہ سارے سامان کر دیے گئے۔ ان سب اہتمام کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ سارا اہتمام و انصرام کیوں کیا گیا؟ فرمایا اے لوگو، تمہاری پیدائش کا صرف اور صرف ایک مطلب ہے۔ قرآن پڑھو، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنو، عقل کو پاک کرو، اپنی عقل کو صاف ستھرا کرو، صاف کرو اور اس کے ذریعے سے ہماری معرفت حاصل کرو، رب کی معرفت حاصل کرو، رب کی پہچان حاصل کرو۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کیا تیرے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ہم دنیا میں آ کر کوٹھیاں بھی بنا لیں، کاریں بھی خریدیں، بینک بیلنس بڑھا لیں، امیر کبیر کاروباری بن جائیں، کئی ملکوں تک اپنے کاروبار کی شاخیں ہم کھول دیں، لیکن اربوں پتی بھی ہو جائیں، مگر اپنی تخلیق کا بنیادی ترین مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کی معرفت،
یعنی اللہ پاک کی پہچان حاصل کرنا، اگر یہ پورا نہ کیا تو بتائیں ہم نے یہاں آ کر کیا کمایا؟ سوچنے کی بات ہے، کروڑ پتی بن گئے، بڑا کچھ کر لیا، لیکن اگر اللہ پاک کی پہچان ہی نہ حاصل کی تو ہماری زندگی کا مقصد اور مطلب جو تھا ہم نے وہ پورا کیا نہیں کیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑی خوبصورت بات ایک شاعر کہتا ہے کہ اس جہان کے رنگ و بو میں آ کر، اس جہان کے رنگ و بو میں آ کر گھر بنانا تھا دیوار بنا بیٹھے۔ اس جہاں کے رنگ و بو میں آ کر گھر بنانا تھا دیوار بنا بیٹھے۔ اب سمجھیے، یعنی اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہم دل کو پاک کرتے، اس دل کو اللہ پاک کی محبت کا گھر بناتے، مگر ہم نے کیا کیا؟ الٹا اپنی محبت الہی کے درمیان، اپنی معرفت الہی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ جو پہچان ہم نے کرنی تھی اس پہچان کی بجائے ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی، محبت دنیا کی دیوار۔ اللہ کی پہچان اور اپنے درمیان ہم نے محبت دنیا کی ایک دیوار کھڑی کر دی، انا اور تکبر کی دیوار کھڑی کر دی، نفسیانی خواہشات کے پیچھے چل کر ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ اپنے اور معرفت الہی کے درمیان ایک پردہ کھڑا کر دیا کہ جس سے ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے، ہم دور ہو گئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کی پہچان، بتا کیا تو نے رب کے لیے کیا کیا؟ ایک مرتبہ شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ آپ نے روز قیامت حساب و کتاب کا بیان کیا، لوگ آپ کا بیان سن کر چیخیں مار کر رو رہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے شبلی، قیامت کا حساب تو بہت طویل ہے، بڑا لمبا ہے۔ اے شبلی، قیامت کا حساب تو بڑا لمبا ہوگا، اس کا خلاصہ صرف یہ دو باتیں ہیں۔ کہا بیان تو نے کیا، لوگ رو رہے ہیں، قیامت کا حساب بڑا لمبا ہے، اس کا خلاصہ یہ دو باتیں ہیں۔ فرمایا جائے گا، من ترا بودم تو گرا بودی، یعنی فرمایا جائے گا، اے بندے، ہم تو تمہارے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اب تم بتاؤ کہ تم کس کے تھے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کا حساب بڑا دور ہے، بڑا لمبا ہے۔ فرمایا جائے گا، اے بندے، ہم نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا، ہر چیز تمہارے لیے بنائی، اب تم بتاؤ کہ تم کس کے تھے؟ تم نے زندگی کس کی طلب میں گزار دی؟ اپنی زندگی رب کی طلب میں گزاری کہ مال و دولت کی طلب میں گزار دی؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فلک کا تجھ کو شامیانہ دیا، فلک کا تجھ کو شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی، ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں، یہ کنارہ، یہ بویں، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارشیں، یہ دھوپ، یہ چہرے، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی۔
اتنا دے کے پھر اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی اتارے، شریعت بھی دی۔ یہ اتنا دے کر تمہیں اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اللہ پاک نے ہر چیز تیرے لیے بنائی، تو بھی تو بتا تو نے کیا کیا اللہ کے لیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ دنیا معرفت کے لیے بنائی گئی ہے۔ معرفت یعنی اللہ کی پہچان کے لیے۔ قرآن کریم نے دیکھیں ہمیں کیسی کیسی جھنجھوڑنے والی، ہمیں خوب غفلت سے جگا دینے والی اور معرفت الہی کے لیے سفر شروع کرنے والی آیتیں دی، ترغیب دلائی۔ آیت سنیے گا، اللہ پاک فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ جھنجھوڑنے کے لیے تھا۔ اونٹ پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کی غفلت کو سمجھیے کہ اس کی خلقت کیوں کی گئی۔ اس بارے میں سائنس تخلیقات جو ہیں اس کو کرتے ہوئے آپ دیکھیں، یہ قدرتی طور پر دیکھیں، یہ صرف سواری نہیں ہے۔ اونٹ جو ہے اللہ فرماتا ہے اس پہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ صرف سواری نہیں ہے، اس سے معرفت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ مگر اس ذریعے معرفت کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا، ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ساحل سمندر پر جاتے ہیں تو اونٹ پہ بیٹھ کے ہم سواری کر لیتے، یا ہمارے محلوں میں اونٹ لے کر آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر بڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ اونٹ دیکھا، اپنے بچوں کو بٹھایا، ہمیں ٹھنڈ پڑ گئی، واہ بھائی واہ بڑا مزہ آیا ہے، بڑا سونا ہے، ماشاءاللہ جی، جو 20-150 تھا دیا، بات ختم۔ رب فرماتا ہے تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا؟ جو معرفت حاصل کرنی تھی، یہ اونٹ کے ذریعے رب کی پہچان کرنی تھی، ہم نے اسے محض سیر و تفریح بنا دیا۔ رب کی پہچان تو کی نا۔ اب آگے چلیے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے آسمان کے ذریعے معرفت الہی حاصل کرنی تھی، دیکھ کر رب کی پہچان کرنی تھی، مگر آسمان کو دیکھتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ تصویر بنانے کا دل کرتا ہے۔ مطلب بادل آ گئے، اس میں تھوڑی سی یعنی بارش کے بعد رین جب بنتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فٹافٹ ہم موبائل نکالتے ہیں، فوٹو کھینچی، چلو جی ماشاءاللہ بڑا سونا ہے۔ ہمارا یہ رویہ ہے، یا دیکھا تو کہہ دیا ٹھیک ہے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ تصور تو کریں کہ شام کے وقت سورج جب غروب ہوتا ہے، اکثر اوقات کبھی سفر پہ جائیں، کہیں سے سورج غروب ہوتا نظر آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم موبائل نکالیں گے، وہ شام کا منظر موبائل میں لے لیں گے بس۔ لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں پہاڑی علاقوں میں ہم جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، پہاڑوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، قدرت خداوندی پر غور نہیں کرتے۔ یہ سیر و تفریح کے لیے تو نہیں تھے، اللہ فرما رہا ہے اس پہ غور کرنا تھا۔ آگے چلیے، فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
اور زمین کو کیسا بچھایا گیا. فرمایا زمین کو کیسا بچھایا گیا. افسوس ہماری ساری زندگی زمین خریدنے بیچنے میں لگ جاتی ہے. گھر بنانے کے لیے، گھر نہ بنانے کے لیے، بیچنے کے لیے، یہاں سے وہاں خریداری میں گزر جاتی ہے. زمین کے ٹکڑے کے پیچھے ہمارا اتنا ہی مقصد ہے، لے لو، بیچ لو، رکھ لو، بنا لو، بس اتنا مقصد. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یوں ہی زندگی کٹتی جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے اور زمین کو کیسے بچھایا گیا. حالانکہ یہ زمین معرفت الہی کا ذریعہ تھا، یعنی رب کی پہچان کا ذریعہ زمین تھی. ہم بیچنے خریدنے کے چکر میں ساری زندگی گوا بیٹھے ہیں. اس پر بھی غور تو کرنا تھا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا. ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، معرفت الہی کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا. یعنی اے لوگو، اپنے دلوں میں غور و فکر کا جذبہ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ان دلوں کو غفلت سے کیوں نہیں نکال کی عبادت کی فکر کرتے؟ ان دلوں کو غفلت سے نکالو، رب کی پہچان کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. یہ کائنات بنا دی گئی، عقل تمہیں دے دی گئی، قرآن تمہارے لیے اتار دیا گیا، رسول تمہارے لیے بھیج دیے گئے. اب غور و فکر کی عادت تم کیوں نہیں اپناتے اور ایک چیز میں غور و فکر کر کے اللہ پاک کی معرفت کے ذخیرے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ رب کی معرفت، رب کی پہچان کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مقام پرورش آ و نالا ہے یہ چمن، یہ سیر گل کے لیے ہے نہ آستاں کے لیے. یعنی یہ دنیا کے حسین مقامات، یہ رہنے کی جگہ، سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے ہم یہاں. ہم نے تو رہنا ہی نہیں ہے یہاں، نہ تو رہنے کے لیے آئے تھے نہ سیر و تفریح کے لیے آئے تھے. یہ دنیا مقام پرورش آ نالا ہے، یعنی یہاں ہم اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کام کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں کہ رب کی پہچان کی جائے. ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی بندگی کے لیے. اور کوئی کام نہیں تھا. جن کاموں میں پڑ گئے ہیں یہ کام نہیں تھے. کام یہ تھا کہ اس کی پہچان کی جائے اور اس کی بندگی کی جائے.